السلام علیکم۔ مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ چیپٹر ہے تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ قرارداد مقاصد کی منظوری۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد اس بات کا یقین ہو گیا کہ ملک کا دستور کن بنیادوں پر بنایا جائے گا، اور اس مقصد کے لیے وفاقی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی۔ مگر آزادی کے فوراً بعد ہی پاکستان ایسے مسائل کا شکار ہو گیا کہ دستور سازی پر بھرپور توجہ نہ دی گئی۔ سیاسی استحکام اور نااہل قیادت کی وجہ سے حکومتیں تیزی سے بدلنے لگیں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے ان حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ دستور سازی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں ایک اہم رکاوٹ یہ تھی کہ ملک کا مغربی حصہ 4 صوبوں اور مشرقی حصہ ایک صوبے پر مشتمل تھا، اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مغربی پاکستان کے 4 صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنایا گیا جسے 1 یونٹ کا نام دیا گیا۔ اس یونٹ کے قیام اور آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے بعد دستور سازی کا کام کافی حد تک آسان ہو گیا۔ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات۔ پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا۔ ملک کا نام پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ پارلیمانی نظام یعنی ایسا نظام جس میں تمام اختیارات یعنی حکومت کے تمام اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں۔ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام رائج کیا گیا۔ اقتدار اعلیٰ۔ آئین میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول، اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کا اعلان کیا گیا۔ بنیادی حقوق۔ آئین میں اس بات کی نشاندہی کر دی گئی کہ شہریوں کو بہتر زندگی بسر کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مکمل شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ عدلیہ کی آزادی۔ اس بات کی وضاحت کی گئی کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے تمام دباؤ سے آزاد ہوگی۔ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کو ملازمت کا تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ قومی زبان۔ 1956 کے دستور کے مطابق اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبان قرار دیا گیا۔ تحریری آئین۔ 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا۔ آئین کی منسوخی۔ 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا، مگر پاکستان کے مخصوص حالات اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش، جمہوری اداروں میں فوج اور بیوروکریسی کی بے جا مداخلت، اعلیٰ قیادت کے فقدان اور گورنر جنرل کی حکومتی معاملات میں بے جا من مانی نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا۔ اس طرح یہ آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ العمل رہا، جس کے بعد اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کر کے فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام اختیارات خود سنبھال لیے۔ 1956 جنرل ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا، تمام وفاقی و صوبائی اسمبلیاں ختم کر دیں اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ پاکستان میں دستور سازی کے مراحل۔ کوشچن مینشن کریں 1 یونٹ سے کیا مراد ہے؟ ہائی لائٹ کریں۔ گورنر جنرل غلام محمد نے حالات کے پیش نظر آئین ساز اسمبلی 24 اکتوبر 1954 کو توڑ دی اور نئی اسمبلی کے قیام کا اعلان کیا۔ 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات تحریر کریں، ویری امپورٹنٹ ہے۔ پہلا آئین، پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ ہوا، ایز MCQs کے طور پر پوچھا جاتا ہے، ویری امپورٹنٹ شارٹ کوشچن بھی ہے۔ کوشچن مینشن کریں 1956 کا آئین کیسے منسوخ ہوا؟ MCQs کے طور پر آتا ہے 1956 کا آئین 9 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد منظور ہوا، اور 1956 کا آئین 2 سال 7 ماہ تک نافذ العمل رہا، ویری امپورٹنٹ MCQs کے طور پر آتا ہے اور بورڈ میں کئی بار آیا بھی ہے۔ اکتوبر 1958 میں پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل محمد ایوب خان نے ملک کی جمہوری حکومت کو برطرف کرنا، ختم کر دینا اور فوجی حکومت قائم کر دی۔ جنرل محمد ایوب خان نے 1956 کا آئین منسوخ کیا اور خود صدر پاکستان اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھال لیا۔ یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔